السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے گروپ میں موجود تمام علماء کرام قرۂ اعظام خیر و عافیت سے ہوں گے۔ ناظرہ قاعدہ کا کورس کا سبق نمبر 16 رحمی نورانی قاعدہ کے سبق نمبر 6 کھڑی حرکات کے ساتھ محمد ساجد رحیمی حاضر خدمت صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ سبق نمبر 6 کھڑی حرکات کی تختی۔ حسب سبق کے عنوان کے ساتھ علامات بھی درج کر دی گئی ہیں، جیسے پڑی حرکات کے ساتھ زبر زیر پیش، تنوین کے ساتھ 2 زبر 2 زیر 2 پیش، جزم کے ساتھ سکون یعنی جزم کی علامت تھی، اور یہاں بھی کھڑی حرکات کے ساتھ کھڑا زبر کھڑی زیر الٹا پیش موجود ہے۔ صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تختی سے قبل تختی کے متعلقہ اہم ہدایات درج کی ہیں۔ سب سے پہلے چھوٹے بچوں کو کھڑی حرکات کی پہچان کے لیے حرف کے اوپر بنی ہوئی الف جیسی چھوٹی سی شکل کو کھڑا زبر، حرف کے نیچے بنی ہوئی الف جیسی چھوٹی سی اس شکل کو لکیر کو کھڑی زیر ہم بھی کہہ سکتے ہیں، اور حرف کے اوپر مڑے ہوئے جو ہے وہ سرے والی اس لکیر کو الٹا پیش کہتے ہیں۔ کھڑا زبر کھڑی زیر الٹا پیش کو کھڑی حرکات، بچوں سے پوچھا جائے کھڑا زبر کھڑی زیر الٹا پیش کو کیا کہتے ہیں، کھڑی حرکات کسے کہتے ہیں، اور کھڑی حرکات پڑھتے وقت وہی 3 باتیں ہم نے درج کی ہیں۔ پڑی حرکات میں تھا کہ لمبا نہیں کرنا، کھڑی حرکات میں ایک الف کے بقدر ایک الف کی مقدار لمبا کر کے کھینچ کر کے پڑھنا ہے، جھٹکا نہیں دینا ہے، مجہول نہیں پڑھنا ہے، یعنی کہ بڑی یہ والی آواز بالکل نہ پیدا ہونے دیں۔ اور را کا قاعدہ یہاں کھڑا زبر الٹا پیش ہو تو را کو پر اور کھڑی زیر والی را کو باریک پڑھا جائے گا، اور الف پر کھڑی حرکات میں سے کوئی حرکت آ جائے تو اس کو الف نہیں بلکہ حمزہ پڑھیں گے، جیسے کہ پڑی حرکات میں بھی ہم پڑھ چکے ہیں۔ اور کھڑی حرکات والے حرف کو ایک الف سے زائد لمبا نہ ہونے دیا جائے، یعنی کہ جو حرکت ہے پڑی حرکت اس کو پڑھتے ہوئے جو آواز پیدا ہوتی ہے اس کو 2 گنا کر دیں گے، تو 2 حرکتوں جتنی پڑی حرکات کی آواز ہے اس سے زائد لمبا نہ ہونے دیں۔ بعض ساتھی اس سے زیادہ لمبا کر دیتے ہیں، جو کہ علماء تجوید کے نزدیک غلطی ہے۔ ہم نے یہاں حسب عاجزانہ مشورہ کے تحت حسب سابق اس تختی کو بھی جوڑ کے ساتھ پڑھانے کے بعد صرف رواں شروع سے آخر، آخر سے شروع، ہر سطر اوپر سے نیچے یا نیچے سے اوپر 3 حروف کو ایک سانس میں رواں سنا جائے۔ نورانی قاعدہ حضرت قاری نور محمد صاحب رحمہ اللہ کی جو ترتیب ہے، حضرت نے پڑی حرکات اور تنوین کی جو مشق ہے اس کے بعد کھڑی حرکات کی تختی لائی ہے، اور کھڑی حرکات میں حضرت نے سب سے پہلے با لایا ہے، حرف اقلاب۔ حضرت نے خود طریقہ تعلیم میں اس کو حرف ابدال لکھا ہے، یعنی کہ جب بھی نون ساکن یا تنوین کے بعد وہ آ جائے گا تو آواز میم کی آواز میں بدل جائے گی، اس لیے حضرت نے اس کو حرف ابدال یا حرف اقلاب کہیں گے، اور اس کے ساتھ لکھا۔ اس کے بعد حضرت نے حروف یرملون کے جو 6 حرف ہیں یا را میم لام واو نون، یہ 6 حروف رہے ہیں کہ نون ساکن یا تنوین کے بعد جب یہ آئیں گے تو وہاں ادغام ہوگا، تو اس لیے ان کو بھی لایا گیا۔ اس کے بعد حروف اظہار لائے گئے ہیں، حروف ہلکی، آخر میں حروف اخفا لائے گئے ہیں۔ اور یہاں قابل غور بات یہ ہے کہ حضرت قاری نور محمد صاحب رحمہ اللہ نورانی قاعدے کے جو مؤلف ہیں، وہ اب بچے کا سبق نورانی قاعدے کے مطابق تو صرف پڑی حرکات اور تنوین کا ہی چلا ہے، یعنی پڑی حرکات اور تنوین کی مشق ہے، اس کے علاوہ بچے نے کچھ بھی نہیں پڑھا، لیکن شروع ہی سے بچے کی گٹی میں یہ چیز ڈالنا چاہ رہے ہیں کہ نون ساکن یا تنوین کے بعد با آ جائے تو اقلاب ہوگا، ادغام ہوگا، اظہار ہوگا، اخفا ہوگا، حروف اخفا، اس ترتیب سے کھڑی حرکات کی جو تختی ہے وہ حضرت نے مرتب کی ہے۔ تو ہم نے بچوں کے یہاں مخارج کی یا وہ لحاظ رکھتے ہوئے وہی اس سے قبل بھی اوٹوں والے حروف کو ہم شروع میں لائے تھے، اور پھر زبان والے حروف اور آخر میں حلق والے حروف لے کے آگے تھے، اور کھڑی حرکات بھی چونکہ حروف مدہ ہی کی جو ہے نا وہ تمہید ہیں، حروف مدہ ہی ہیں، صرف یہ کہ لکھنے میں یہ کھڑی حرکات ہیں، آواز حروف مدہ اور کھڑی حرکات ایک ہی ہوتی ہے، تو کھڑی حرکات حروف مدہ ہی ہم جو ہے نا وہ آگے پیچھے لے کے آئے ہیں کھڑی حرکات سے کہ فوراً بعد حروف مدہ کی تختی آ جائے گی۔ تو یہاں سب سے پہلے جو ہے وہ اوٹوں والے حروف اور حرف فا کا ہم نے
ہجوں کا طریقہ بھی لکھ دیا ہے۔ فا کھڑا زبر فا، فا کھڑی زیر فی، فا الٹا پیش فو، ایک الف جتنا فا فی فو، دو حرکتوں جتنا ایک الف۔ یہ جو ہے نا وہ دوسرا اندازہ جو الف کا ہم نے تنوین کی تختی میں درج کیا ہے کہ بند انگلی کو درمیانی رفتار سے کھولنے یا کھلی کو انگلی کو درمیانی رفتار سے بند کرنے میں جو دیر لگتی ہے، یہ وہ ایک الف کی مقدار کا اندازہ ہے۔ اس سے بھی الف کی مقدار کا اندازہ کیا جا سکتا ہے۔ تو بہرحال یہ تختی مکمل جو ہے وہ ہجوں کے ساتھ با کھڑا زبر با، با کھڑی زیر بی، با الٹا پیش بو، با بی بو، میم کھڑا زبر ما، تین الف جتنا کم از کم جو ہے وہ ان حروف کو لمبا کیا جائے جن کے اوپر مفردات میں مد موجود ہے، اور زیادہ سے زیادہ 5 الف جتنا۔ میم کھڑی زیر می، میم الٹا پیش مو، ما می مو۔ بعض ساتھی اس پر توجہ نہیں دیتے ہیں تو طلبہ بالکل ہی لمبا نہیں کرتے ہیں، مثلا میم کو وہ میم پڑھ دیتے ہیں، میم کھڑا زبر ما، تو یہاں جو درمیان میں یا لکھی ہوئی ہے اس کو پڑھنے کے لیے، اور وہاں چونکہ یہ مد لازم آ جاتی ہے تو 3 الف جتنا کم از کم اس کو لمبا کیا جائے۔ قرآنی حروف ہیں، اب یہاں مد بعض ساتھی کہتے ہیں کہ کرنا نہ کرنا برابر ہے، تو ان سے میں عرض کرتا ہوں کہ چونکہ قرآن کریم کا جو آغاز ہے سورہ فاتحہ کے بعد سورہ بقرہ سے ہے، حروف مقطعات میں یہ حروف موجود ہیں اور ان پر مد بھی موجود ہے، تو گویا کہ یہ جو حروف ہم پڑھ رہے ہیں یہ قرآنی حروف ہی پڑھ رہے ہیں، اور تو یہاں جو ہے نا وہ اس چیز کو پیش نظر رکھا جائے۔ میم کھڑا زبر ما، میم کھڑی زیر می، میم الٹا پیش مو، ما می مو، واو کھڑا زبر وا، واو کھڑی زیر وی، واو الٹا پیش وو، وا وی وو۔ یہ آٹھوں والے حروف ہم نے پڑھ دیے ہیں۔ مکمل تختی چھوٹے بچوں سے ہجوں کے ساتھ ایک دفعہ سنی جائے اور اس کے بعد پھر دوسری دفعہ بغیر ہجوں کے رواں سنی جائے۔ زبان والے حروف ہم رواں پڑھ دیتے ہیں، قا قی قو کا کی کو، اپنے مخرج سے بھی حرف ادا ہو رہا ہے، زبان کا درمیان تالو کے درمیان سے جا جی جو، شا شی شو، یا ی یو، زبان کی کروٹ وا غی غو، زبان کے کنارے والے لا لی لو، نا نی نو، را ری رو، زبان کے نوک اوپر کے 2 دانتوں کے جڑ میں لگ کر جو حرف ادا ہوتے ہیں وہ 3 آگے تا تی تو، دا دی دو، قا قی قو، زبان کے نوک اوپر کے دانتوں کے کناروں کے ساتھ سا سی سو، را ری زو، زبان کی نوک اوپر کے دانتوں کے کناروں کے ساتھ حرف موٹا ادا ہو رہا ہے، وا غی غو، اس کے بعد زبان کی نوک نیچے کے دانتوں کے پیچھے سیٹی والے اس سے قبل جو 3 ہیں سا را وا، ان کو نرمی سے یہ تینوں سیٹی سے زا زی زو، سا سی سو، صا سی سو، آخر میں جو ہے وہ الگ والے حروف آ گئے ہیں۔ حمزہ کی دونوں شکلیں یہاں ہم نے درج کر دی ہیں، عین کے سرے والی بھی اور الف والی بھی، تو ایک ہی شکل بچوں کو پڑھانی تو ایک ہی ہے، ایک ہی دفعہ وہ حرف پڑھے لیکن دوسری کی پہچان بھی ساتھ ہو جائے۔ آ ای او ہا ہی ہو، گلے کے آخر سے درمیان والے آ عی عو، یہاں بھی بچے حمزہ کی آواز پیدا کر دیتے ہیں، تو شروع ہی سے بچوں کو اس طرف جو ہے وہ ضرور متوجہ کیا جائے کہ حرف کو اپنے مخرج سے ادا کریں۔ آ عی عو، ہا ہی ہو، شروع گلے سے، غا غی غو، خا خی خو، تو اس طرح سے بچوں کو ساتھ ساتھ مخارج بھی جو ہے وہ یاد ہوتے رہیں گے، اپنے مخرج سے حرف بھی ادا کرنے کی عادت پختہ ہوتی چلی جائے گی اور تختی کا کام بھی ہو جائے گا۔ اور جب بچے دوسری جو طریقہ ہے رواں انہوں نے سنا لی ہے، پھر آخر سے شروع کی طرف رواں ان سے سنا جائے، جوڑ بالکل نہ کرنے دیا جائے۔ خو خی خا غو غی غا، ہو ہی ہا عو عی عا، ہو ہی ہا او ای آ، الگ والے حروف ہم نے پڑھ دیے ہیں۔ اسی طرح 3 حروف اپنے مخرج والے حروف بھی بچوں کو دیے جا سکتے ہیں، 2 مخرج والے حروف بھی دیے جا سکتے ہیں، اور 3 والے بھی جو ہے نا وہ بچوں کو دیے جا سکتے ہیں، لیکن یہ بچوں کی استعداد اور بچوں کی صلاحیت اور ان کی ذہنی جو سیکھنے سکھانے کی جو ہے وہ سمجھنے کی جو ان کی صلاحیت ہے اس کے مطابق جو ہے وہ ان کو سبق دیا جائے۔ مکمل تختی جب الٹی سنا لیں تو پھر تمام لائنیں اوپر سے نیچے یا نیچے سے اوپر بچوں سے
سن لی جائیں، ان کو کہا جائے کہ مکمل یاد کریں۔ جب وہ اچھی طرح یاد کر کے لے آئیں تو کم از کم 3 لائنیں، 5 لائنیں، 4 لائنیں، 2 لائنیں بچوں سے ضرور سنی جائیں۔ سارا بھی سنا جا سکتا ہے، لیکن جن اساتذہ کے پاس طلباء کی تعداد زیادہ ہو تو وہ چند لائنیں بھی بچوں سے سن کر جو ہے نا وہ دیکھ لیں کہ بچے نے یاد کیا ہے یا نہیں یاد کیا ہے۔ اور اس طرح سے اگر بچوں پر ابتدائی سے محنت ہو جائے تو بہت سارا کام قاعدے ہی میں ناظرے کا ہو سکتا ہے۔ اصل چیز جو قاعدہ ہے وہی ہم نے بچے کی بنیاد بنانی ہے۔ جب بچے کا قاعدے کا کام مضبوط ہوگا تو آگے چل کر وہ استاد کے لیے بھی آسانی رہے گی، بچوں کے لیے بھی زیادہ مشکل نہیں ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اخلاص کے ساتھ، محنت کے ساتھ، شوق اور ذوق کے ساتھ قرآن کریم کی خدمت کے لیے زندگی کے آخری لمحات تک قبول فرمائے، اور ہم سب کا حشر کل حاملین قرآن میں فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔